السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی رضا چانڈیو۔ اس وقت دوستوں ہم موجود ہیں اپنے بہت ہی خاص مہمان کے ساتھ، اور چلیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا وعلیکم نام السلام۔ ہے شہزادی رائے اور میں جینڈر انٹریکٹیو الائنس میں ایز اے وائلنس کیس مینیجر اور فیلڈ سپروائزر کی حیثیت سے کام کرتی ہوں اور سندھ پولیس کی فوکل پرسن بھی ہوں۔ اچھا شہزادی، یہ بتائیے گا جینڈر انٹریکٹیو الائنس کا موٹیو کیا ہے؟ ٹرانسجینڈرز کی جو زندگی ہے اسے بہترین بنانا، یہ ہمارا ایک شارٹ سا موٹیو ہے۔ سننے میں تو یہ بہت شارٹ لگتا ہے، بٹ ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہے ٹرانسجینڈرز کی لائف اتنی آسان نہیں ہے۔ ان کے وائلنس کے کیسز کو ہم ڈیل کرتے ہیں، ان کی ہیلتھ کی فیسلٹیز، HIV ٹیسٹنگ، STIs کی بیماریوں کا علاج، اس کے علاوہ جاب کی سہولتیں دینا، اور سارے کام جینڈر انٹریکٹیو الائنس کرتے ہیں۔ اچھا شہزادی، یہ بتائیے گا کہ آپ ٹرانسجینڈر کو امپاور کرنے کے لیے اس وقت فیلڈ کے اندر کیا کام کر رہے ہیں؟ بیسکلی ہمارا جو سب سے پہلا موٹیو یہی ہے کہ ہماری ٹرانسجینڈرز امپاورڈ ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سندھ گورنمنٹ نے ابھی جاب جو ہے اناؤنس کی ہیں، اور اس کے پیچھے بھی جینڈر انٹریکٹیو الائنس کی ایک بہت بڑی جو ہے پالیسی میکنگ ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے پاسبل ہوا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے بل پاس کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے یہی چاہتے ہیں کہ جو ایجوکیٹڈ ٹرانس ہیں وہ جاب کریں اور اپنی زندگی کو امپاور بنائیں، ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز دیتے ہیں۔ وائلنس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں خواجہ سراؤں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ وائلنس ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کریں گے تب آپ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ انہیں سیفٹی فراہم کی جائے۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ان کی FIR سے لے کے ان کو فری آف کاسٹ لوئر دینا، یہ جینڈر انٹریکٹیو الائنس کی ذمہ داری ہے۔ یہ بتائیے گا جو معاشرے سے تنگ ہو کے کم سن بچے جب ایک گرو کے شیلٹر میں آتے ہیں تو ان بچوں کی نشو و نما پہ کیا پروز ہوتے ہیں اور کیا کونس ہوتے ہیں، اور ان کو کیا فوائد ملتے ہیں کہ جب وہ گرو کے شیلٹر میں آتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ یہ سوال آپ کا بہت ایک ایکسلنٹ کوسچن ہے، جو نارملی بہت سارے لوگ جو ہیں اس سوال کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں، نہ پوچھتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں، ہمارا ایک کلچرل جو ہے، بہت ساری ہمارے یہاں کمٹمنٹس ہوتی ہیں کہ کوئی بھی بچہ جو کہ خواجہ سرا ہے اور وہ گھر سے بھاگتا ہے تو گرو نے شیلٹر دیتا ہے، ان کی جو ہے پرورش کرتا ہے اور ان کی ہر پاسبلٹیز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے۔ اور جینڈر انٹریکٹیو الائنس بہت مین کام کر رہا ہے اس چیز میں پورے سندھ بھر میں، کہ جتنے بھی گرو ہیں ان کو ہم سینسٹائز کرتے ہیں۔ جتنے بھی ایک ووکیشنل سینٹرز ہمارے بنے ہوئے ہیں، بہت ساری ٹریننگز ایسی آتی ہیں جو خواجہ سراؤں کو ٹرین کرتے ہیں، میک اپ کا کورس ہو، کچن کا کچھ ہو، انگلش لینگویج سینٹر ہو، اور یہ ریسنٹلی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ود ان کمیونٹی۔ کلچر میں بھی کچھ چیزیں اپ گریڈ ہوئی ہیں کہ جو ہمارے جو نئی نسل ہے، جو ہمارا یوتھ ہے، ان کو ہم پڑھائیں، ان کو ہم سکھائیں، تاکہ آگے ہماری جو نسل ہے وہ ایک پڑھی لکھی نسل ہو۔ ہمارے ہاں ایجوکیشن کی بہت کمی ہے اور اس کی وجہ معاشرہ ہے، پیرنٹس ہیں، کیونکہ وہ ہمیں وہ تعلیم دے نہیں پاتے، معاشرہ ہمیں برداشت کرتا نہیں ہے۔ لیکن اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور گرو بھی اب بہت حد تک تبدیل ہو رہے ہیں اور سینسٹائز ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ہماری ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں بندیا رانا، ان کا ایک خاص کردار ہے جو ہمارے بڑے گرو ہیں سندھ بھر کے، ان کو سینسٹائز کرنے میں۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے ابھی ایجوکیشن کی بات کی، تو مجھے یہ بتائیے گا مجھے اور ویورز کو کہ ایجوکیشن آپ کیسے چاہتی ہیں؟ کہ جیسے ایک کو ایجوکیشن سسٹم ہے جس کو پاکستان میں موسٹ لائکلی پسند نہیں کیا جاتا، پر پھر بھی کو ایجوکیشن سسٹم ہے، تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ ٹرانس کے لیے وہ کو ایجوکیشن سسٹم ہو، یا ایز اے انڈیویجول جیسے گرلس ہائی اسکول ہوتا ہے ایسے ہی ٹرانسجینڈر ہائی اسکول ہو، ایسے ہی بوائز ہائی اسکول ہو؟ تو آپ سیپریٹ ایجوکیشن چاہتی ہیں، یا آپ چاہتی ہیں کہ انہی بچوں کے ساتھ مل بانٹ کے اور کو ایجوکیشن کی طرف جایا جائے؟ اس کا جواب میں اس طرح دینا چاہوں گی کہ پہلے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنی یونیورسٹیز ہیں، جتنے کالجز ہیں، وہ کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈرز کو بھی ہائر کریں۔ آپ کو پتہ ہے گرین وچ یونیورسٹی ہے، اس میں میری خود کی اسٹوڈنٹ ہیں ارادیہ خان، وہ پڑھ رہی ہیں اسکالرشپ پہ، ان کے بھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں بھی ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ایجوکیشن اپنی حاصل کر رہی ہے۔ کو ایجوکیشن نہیں ہو بالکل، بلکہ میں کہتی ہوں سب ساتھ پڑھیں، تاکہ ایک اویئرنیس اور بچوں میں بھی آئے۔ نئی نسل میں جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی تب تک فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ میں جو ہمارے بہت سارے خواجہ سرا ایسے ہیں جو عمر ان کی بہت زیادہ ہے، اور وہ اب اس چیز پہ، اس
وقت پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کو ایک سیپریٹ طریقے سے پڑھایا جا سکے. تو میرے خیال سے جو آپ نے بات کہی ہے اس میں دونوں آپشنس پاسبل ہیں, اور دونوں آپشنس ہونے چاہیے کہ الگ سے ایک اسکول بھی ہونا چاہیے کہ جو کمفرٹیبل نہیں ہے ایج کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے تو وہ الگ سے بھی پڑھ سکیں, اور جتنے اسکولس اور کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان میں بھی ٹرانسجینڈرز جو بچے ہیں, جو سس لوگ ہیں, انہی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں. اچھا, یہ ایکسپیکٹیشن آپ گورنمنٹ سیکٹر سے رکھتی ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر سے؟ پرائیویٹ سیکٹر تو اس چیز پہ کام کر رہا ہے, اور مزید جو ہے ہم کیونکہ ہماری بات چیت ہوئی تھی گرین وچ یونیورسٹی والوں سے, ان کے بعد ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی تھی, اور انہوں نے ٹرانس ریمیمبرنس ڈے پہ ایک بہت بڑے فنکشن کا انعقاد کیا, اور انہوں نے ان میں اناؤنس کیا کہ وہ اسکالرشپ دے رہے ہیں, اور بہت سارے ٹرانسجینڈرس نے اسکالرشپ جینڈر انٹریکٹیو الائنس کے تھرو لی. تو گورنمنٹ سیکٹر تو ہے, پرائیویٹ سیکٹر تو کہہ رہا ہے. گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ, اور بہت جلد جو ہے ٹرانسجینڈرس کی پالیسی آنے. اچھا شہزادی, یہ بتائیے گا کہ معاشرے کے اندر آپ کو ہر طریقے سے نظر انداز کیا جاتا ہے, چاہے وہ سڑک ہو, کوئی دفتر ہو, کوئی اسکول ہو, کالج ہو, مطلب اس طریقے سے رسپانس نہیں ملتا آپ کی کمیونٹی کو. تو آپ جو یہ چیز فیل کرتی ہیں اس کے اوپر آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, اور آپ اپنی نوجوان جو نسل ہے ٹرانس, اس کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ اس چیز کو وہ کیسے ٹیکل کرے؟ دیکھیے, یہ جو سوسائٹی کا مسئلہ ہے نا, تو میں چاہوں گی کہ سوسائٹی اس پہ آپ کے تواضع سے, آپ کی میڈیا کے چینل سے اس بات کو سنیں کہ یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. جب آپ نظر انداز ہمیں کرتے ہیں تو آپ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو نظر انداز کرتے ہیں, اور ہمارے پاس اس وقت سوال پوچھنے کو صرف خدا ہوتا ہے کہ یا اللہ ایسا کیوں ہے. ہم بھی آپ کی مطلب مخلوق ہیں, اور لوگ بھی آپ کی مخلوق ہے, تو ہمیں ہی کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ کیا خدا سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا یہ معاشرہ غلط ہے؟ تو برائے مہربانی پہلے تو میں آپ کے توجہ سے یہی بولنا چاہوں گی, یہ نظر انداز نہ کریں. ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی دل رکھتے ہیں, ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے آپ کی. جب آپ بلی کرتے ہیں, آپ آوازیں کستے ہیں, ہمارے اوپر الگ الگ ناموں سے بلاتے ہیں, تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو خدا را ایسا نہ کریں. ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہوگا, تو کل کو آپ پہ بھی یہ وقت آئے تو اس کی تیاری آج سے کر کے رکھیں. یہ خدا کی قدرت ہے, یہ خدا کی آزمائش ہے, تو پلیز ایسا نہ کریں. اور جتنی میری ینگ ٹرانسجینڈرز ہیں, میں ان کو ہمیشہ سے یہی کاؤنسلنگ کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں. بٹ یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس کی تکلیف جو ہے, آپ کتنا بھی اسٹرانگ کر لیں, کتنی بھی کاؤنسلنگ کر لیں, کتنی بھی ان کو سیشنز دے دیں, بٹ اسٹل اس کے لیے معاشرے کو بدلنا ہوگا. ہمیں تیار رہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم کتنے بھی تیار ہو جائیں, مجھے کوئی گالی دے گا, مجھے کوئی مذاق اڑائے گا, مجھے کوئی باتیں سنائے گا, مجھے کوئی بلی کرے گا, آوازیں روڈوں پہ کسے گا, تو ظاہر تکلیف تو مجھے ہوگی, میں کتنی بھی مضبوط ہو جاؤں. تو اس کے لیے سوسائٹی کو ہمیں اویئر کرنا ہے, سوسائٹی کو ہمیں سمجھانا ہے, اور اس وقت کا بتانا ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ وقت ہوتا ہے. جی, اس لیے دیکھیں, یہ اویئرنیس جو سوشل اویئرنیس ہے, یہ پھیلانے کے لیے ہم یہاں آپ کے پاس آئے ہیں, اور یہ جو ہمارا میڈیم ہے ہم اس کو اسی لیے یوز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک پازیٹیو ویو دیں سوسائٹی کے اندر, کہ جب دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کی بہت بڑی اہمیت ہے, جبکہ ہمارے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف انسانیت سکھائی ہمیں, تو ہم اس چیز کو پھر بھی ہم آج تک ایکسیپٹ نہیں کر پائے. اچھا, میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے آپ کو دوسرے پروفیشنز کے اندر دیکھا ہے, پر اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں فورسز کے اندر نہیں ہیں, چاہے وہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہو, سندھ پولیس ہو, پنجاب پولیس ہو, ایف سی, رینجرز, آرمی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ فورسز کے اندر کیوں نہیں ہیں, جبکہ خواتین کو بھی بھرپور موقع ملتا ہے اور مردوں کو بھی موقع ملتا ہے, تو ٹرانس کو کیوں نہیں؟ میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ہماری نااہلی ہے لوگوں کی, یہ ان اداروں کی نااہلی ہے جنہوں نے آج تک جو ہے ہمیں اپوائنٹ نہیں کیا. یہ چاہے وہ سندھ پولیس ہو, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ رینجرز ہو, چاہے وہ ایئرپورٹ پولیس ہو. اور آرمی کی طرف سے تو میرے خیال سے آج تک کوئی ایسا اقدام بھی نہیں ہوا ہے. ہمارے بہت سارے خواجہ سرا ہیں جو فورس میں جانا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں یہ ان کی نااہلی ہے, یہ ان کی غلطی ہے. اور اب تو ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہو گیا ہے, تو اب ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے. لیکن ہاں, جب ادارے سینسٹائز ہوں گے, جب ادارے ہمیں اپوائنٹ کریں گے, تو آٹومیٹکلی معاشرہ تبدیل ہوگا. تو سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ ریاست کی ہے, کہ ریاست فیل ہے ہمارے حقوق ہمیں دینے میں, اس بات میں کوئی شک نہیں.
اچھا شہزادی ایک بتائیے گا کہ ہمارے ایسٹرن سوسائٹی کو تو ہم چھوڑتے ہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک ٹرانس کو ویسٹرن کلچر کے اندر بھی ایکسیپٹ پراپر مینر میں نہیں کیا گیا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں، ویسٹ میں جو ہے انسانی حقوق کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ ایسٹ ہو ویسٹ ہو، اور تمام کلچرز میں جو ہے مسائل موجود ہیں. ایک ٹرانسفوبک لوگ ابھی بھی ہیں، لیکن بظاہر کمپیریزن کے ہمارے وہاں بہت سکون ہے، وہاں کافی چیزیں بہتر ہیں یہاں کے، اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گی. اور ہمیں ویسٹ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے قانون کو دیکھیں، کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں. کانسٹیٹیوشن نے ہمیں ہر قسم کا رائٹ دیا ہے، ہمیں مذہب نے ہر قسم کا رائٹ دیا ہے. مائنورٹی کے مذہب میں ہر قسم کا رائٹ موجود ہے، ٹرانسجنڈر کا اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں. تو میرے خیال سے ان سب باتوں کو ڈینائی کرنے کے بعد بھی لوگ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے اور یہ ان کی غلطی ہے. اخلاقی مذہبی طور پہ وہ غلط ہیں ہماری نظر. شہزادی جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. لاسٹ میں ہمارے ویورز کو اور ٹرانس یوتھ کو کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور. ٹرانس یوتھ کے لیے تو میرا یہی میسج ہوگا کہ گورنمنٹ نے جاب اناؤنس کی ہے تو اپنی سی ویز کو تیار کر لیں. انشاءاللہ اب ہمیں جاب بھی ملیں گے اور عزت کا روزگار بھی ملے گا. اور یوتھ کے لیے جو میرا پیغام ہے کہ ہمیں آپ کی رحم کی، آپ کے بھیک کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسپیکٹ کی ضرورت ہے جو ہمارا حق ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت اچھا لگا شہزادی جی سے بات کر کے. اور یہ ہماری جو ویڈیو ہے یہ معاشرے کے لیے ایک اویئرنیس میسج ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اسٹے ٹیون وتھ کینڈڈ شو.